أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. زندگی اور موت سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بہت ہی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا، کیونکہ بہت اہم ویڈیو ہے. یہ آپ کے ذمے ہے کہ ہر مومن تک یہ بات پہنچنی چاہیے. یہ بات اس تعلق سے ہے کہ آنے والی وقت قیامت کتنے قریب ہے. یہ ہم سب مومن کو جاننا چاہیے کہ حقیقت ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، الحق ملحق وما ادراک ملحق کذبت ثمود عاد بالقاریہ. پھر آگے اللہ اس کے آگے بھی فرماتا ہے، فرعون کے بارے میں فرماتا ہے کہ سمود بھی آیا تھا جن کو ہم نے عذاب دے کر ہلاک کر دیا، اور عاد کو ہم نے ہوا میں اکھیڑ کے اس کو فنا کر دیا. یہ قوم ایسی تھی جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو عذاب دے کے یہ بتانا چاہا کہ سب سے طاقتور صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ. وہ صرف میں اللہ، اور کوئی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، اور زمین اور آسمان میں ہے جو کچھ سب اللہ کا ہے. وہ کیسے؟ اس کی دلیل دیکھ لو. آیت الکرسی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے. اللہ کا ہی ہے. اللہ کا ہے، لیکن اللہ کا ہی ہے. سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ہم کو اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے میرے بھائیوں؟ حقیقت کیا ہے؟ الحق ملحق وما ادراک ملحق کذبت ثمود عاد بالقاریہ. سمود بھی آئے تھے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے. عاد کی قوم بھی آئی، اس نے بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھی، اس لیے اللہ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیا. ایسے فرعون بھی آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی پال کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی پال کے دکھایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہی فرعون ہلاک ہوا اللہ کے فضل سے. اس لیے ہر چیز پر قدرت میرا اللہ رکھتا ہے، اور اللہ کا دین سب سے افضل جو ہے اللہ کا اپنے نزدیک جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اللہ کا دین ہے اسلام. اس کے بعد میں نبی ہے. پہلے اپنا دین اللہ کے نزدیک اس کو افضل ہے، پھر بعد میں نبیوں کا نمبر آتا ہے. سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ کا دین. اللہ کا دین کیا ہے؟ صحیح دین، صراط المستقیم. صراط المستقیم پر چلنا ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. اگر جو اس پر چل دیا اور جو اس پہ صحیح طریقے سے چلا، جیسے نبی چلے، صحابہ چلے، ایسے ہی ہم کو بھی چلنا ہے. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے
اب رہی بات، میں نے کہا تھا اسٹارٹنگ میں کہ وقت قیامت کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے، جو قیامت کا قریب وقت چالو ہے۔ ہاں حقیقت بات بتا رہا ہوں، آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی؟ 130 فٹ۔ آج کا انسان کتنے فٹ کا ہے؟ 4 فٹ کا ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دنیا کے پاس کتنا وقت ہے۔ آدم علیہ السلام کی 130 فٹ ہائٹ اور آج کا انسان 4 فٹ۔ تو سوچ لو دنیا قیامت کے قریب کتنے آ گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جیے 950 سال، لگ بھگ 1000 یا 950 سال، اور آج کا انسان کتنا جیتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر زندگی رہی تو 50 سال، ورنہ تو 20 سال میں بھی لوگ مر جا رہے، کسی بیماری لگ جانی، کوئی مر گیا۔ 20 سال 50 سال انف، 50 60 70، اس سے زیادہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 950 سال جی۔ اس لیے اندازہ لگاؤ کہ قیامت کتنے قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلی کا فاصلہ کر کے بتایا تھا کہ یہ 2 انگلی کا فاصلہ کیوں بتایا تھا؟ کیونکہ اس میں جو گیپ بنتا ہے نا، اس کو غور سے دیکھو، یہ گیپ کتنا ہے۔ ایسے ہی قیامت اور میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، بس یہ گیپ کے مطابق، یہ 2 انگلی کے بیچ میں جو گیپ ہے، یہ قیامت کے اتنا ہی قیامت ہمارے سے قریب ہے۔ اب سوچ لو، ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے فرمائے تھے کہ قیامت اور میرے اور قیامت کے درمیان وقت کتنا بچا ہے۔ یہ جو فلسطین کے حالات ہے، فلسطین کے بارے میں تو اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، فلسطین کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کے جنگوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری قوم، یعنی میرے حکم پر چلنے والی ایک قوم جو ہے، یہودیوں سے تا قیامت تک کے لڑے گی۔ ملک شام، سیریا، فلسطین، یہ جگہ اہم ہے، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فلسطین، ملک شام، سیریا، یہ سب جو علاقہ ہے نا، یہ اللہ نے قرآن کے اندر ہی اس کا تفسیرہ کیا ہے، قرآن کے اندر بتا دیا گیا ہے اس کو۔ لیکن وہ فلسطین کے لوگوں کا ایمان، اللہ اکبر، کیا ایمان ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ان لوگ کا۔ پتے کھا رہے لوگ ادھر، پتے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ تو یہ یہودی ہمیشہ سے دھوکہ دیتے ہوئے آئے، بنی اسرائیل ہمیشہ سے دھوکہ دیتے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو پار کر کے لے کے گئے تھے تو کچھ وقت رک گئے تھے، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگوں کے درمیان اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم کو فلانا جگہ ہے، وہاں جا کے بسنا ہے، اور وہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں تو تم کو اس سے لڑنا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھی، تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے، بولے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ یعنی کہا کہ تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اور میرا بھائی ہارون ہی ہے، اور باقی یہ لوگ تو دھوکہ دے دیے، ان پیچھے ہٹ گئے۔ ان لوگ کی ہر چیز میں ان لوگ نے دھوکہ دیا ہے۔ ان لوگ کی عادت، ان کی جسم میں فطرت ہی ہے کہ ان لوگ دھوکے باز ہیں، یہودی۔ اب ان لوگ جنگ کیوں کر رہے ہیں اسرائیل لوگ؟ بیت المقدس کے لیے۔ ان لوگ بولتے ہیں فلسطین ہماری جگہ ہے، جبکہ فلسطین ان لوگ کی جگہ نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو مومن تھے، ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا کے تم ادھر بسو، ان کا حق ہے۔ فلسطین ان لوگوں کی جگہ ہے، اور جو فلسطینی ہے وہ ان لوگ کی جگہ ہے۔ بنی اسرائیل والے لوگ تو دھوکہ دے کے ان لوگ میں گھس گئے اندر۔ جب ہٹلر نے مار کے ان لوگ کو باہر پھینک دیا تھا، یہودیوں کو، کچھ یہودی بچ گئے تھے، جب کچھ یہودی بچ گئے
تو فلسطین کے مومن لوگوں نے ان لوگ پہ رحم کھا کے ترس کھا کے اپنے ادھر جگہ دی، پناہ دی کہ ان لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے، ان لوگ کو مار کے بھگا دیا گیا ہے۔ تو ہم مسلمان تو رہتے ہی ہیں، مومن تو بڑے دل والے رحم دل رہتے، ان لوگ نے جگہ دے دی ان لوگ کو۔ پھر ان لوگ نے اندر ہی اندر جیسے وہ مضبوط ہوتے گئے، فلسطین کو دھوکہ دینا چالو کر دیا، وہاں کے مومنوں کو دھوکہ دینا چالو کر دیا۔ ایسا کرتے قبضہ کر لیا۔ اب ان لوگ کو مسجد اقصی شہید کرنا ہے۔ یہ سب قیامت کی نشانی بتا رہا ہوں کتنے قریب ہے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا، زیادہ سے زیادہ مومن تک یہ بات پہنچے۔ حقیقت یہی ہے کہ وقت قیامت کتنے قریب ہے۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ معمولی نہیں ہے، اس پہ کئی پیشن گوئیاں ہوئی ہمارے نبی کی۔ تا قیامت تک کے ایک ہمارے قوم میں ایسے لوگ ہو گئے جو تا قیامت تک کے لڑتے رہیں گے حق کے لیے۔ کون لڑ رہا ہے حق کے لیے؟ فلسطین والے لڑ رہے ہیں، غازہ کے لوگ لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں باقی رہا، وہاں فلیٹ ہو گیا پورا۔ لیکن ان لوگ لڑتے رہیں گے، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ایک ہی توحید کی گواہی دیتے ہوئے اور رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ لوگ زندگی بھر ان سے لڑتے رہیں گے۔ اور یہ ہلاک ہونے والی قوم ہے یہودی کی، یہ ہلاک ہو جائے گی قیامت کے قریب۔ جب امام مہدی جب نزول ہوگا امام مہدی کا، تو ان لوگ کو چھپنے کے لیے جگہ تک کے نہیں ملے گی۔ جو درخت کے پیچھے یہ یہودی چھپنے جائیں گے، وہ درخت گواہی دیں گے کہ اے مومن، یہ جو ہمارے پیچھے فلانا یہودی ہے، اس کو آ کے قتل کرو۔ یہ ایسی زندگی ہو جائے گی آگے جا کے۔ یہ شکست کھاتے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چل جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ دھوکے باز ہیں۔ جبکہ ان لوگ کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ احمد نام کے ایک شخص جو ہے وہ آنے والے ہیں، وہ آخری نبی رہیں گے۔ تو سارے یہودی جو ہے مدینے میں آ کے بس گئے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ ان لوگ کی دھوکہ دھڑی دیکھو، جبکہ اللہ نے واضح کر دیا تو تم ان کو نبی مان لینا، آخری نبی ہے، تورات میں 1000 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو ان لوگ مدینہ آ کے بس گئے سارے یہودی، اور جب معلوم پڑا کہ نبی آ چکے ہیں تو کہا کہ کون ہے؟ کہ بولے عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ یہودی اس وقت میں کہنے لگ گئے کہ ہماری حکومت چلے گی، ہمارے نبوت چلے گی، ہمارے لوگوں کی نبوت چلے گی۔ ان لوگ ٹھہرے بادشاہت کی نبوت والے، بادشاہت کی نبوت والے ٹھہرے نا۔ ہمارے نبی تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اسحاق، یعقوب اور یوسف، یا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور ہمارے نبی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو ان لوگ نے کینہ رکھ لیا، جلن رکھ لی کہ بولے عرب میں کیسے نبی آ سکتے ہیں، اور بولے ہمارے خاندان میں کیوں نبی نہیں پیدا ہوئے، ہمارے سے نبوت چھین لیا۔ یہودی اس وقت میں کہہ دیا۔ تو ان لوگ نے ہمارے نبی کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ان لوگ کو پتہ ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، لیکن ان لوگ نے انکار کر دیا کیونکہ ان لوگ کے خاندان میں سے نہیں تھے نا، اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے۔ اور یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی خاندان سے، یعقوب علیہ السلام کی خاندان سے۔ تو ان لوگ نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ پھر وہاں سے ان لوگ کا پتہ کٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو ایک دم ذلیل اور رسوا کر دیا۔ تب کہ اللہ نے کہا تھا کہ وہی آخری نبی ہے، ان کو مان لینا۔ تب کہ ان لوگ آئے بھی تھے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے، کون ہے نبی، جانکاری کے لیے آئے تھے کہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان لوگوں کو معلوم پڑے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی ہے، اور وہی نسل سے جو ہے ابو طالب، عبد المطلب، پھر عبداللہ، پھر عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان لوگ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان سے نبوت چلی گئی۔ ان لوگ کو حسد پیدا ہو گیا، جلن۔
تو वहाँ से इन लोग ने जो धोखाधड़ी शुरू की है, इन लोग तो पहले से धोखा देते आ रहे थे, इन लोग आखिरी वक्त में भी धोखा देना शुरू कर दिए और अल्लाह के नबी को नबी मानने से इनकार कर दिया। और इन लोग छुप छुप के अल्लाह के नबी का कुरान सुनते थे, पूछते थे जो कुरान पढ़ रहे सही है, इन लोग कहते भी है कि हाँ ये जो पढ़ रहे ये सही है और यही आखिरी रसूल है, सच्चे रसूल है, लेकिन इनकार इसलिए करते हैं कि इनके आबा व अजदाद में नहीं थे ना हमारे नबी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से। इन लोग का चलाफा ये था। तो इसलिए मेरे भाइयों, वक्त क़यामत इतने करीब है, इतने करीब है कि अपने अमल पर आ जाओ। एक दिन सही चुनो, वो सही दिन है कुरान। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, क्या है? कुरान। और बन जाओ आशिक रसूल, सुन्नत रसूल। सुन्नत पर आ जाओ मेरे भाई, सुन्नत पर आ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। सुन्नत पर आ जाओ, इसी में कामयाबी है। ये दुनिया फ़ानी है, क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर इस दुनिया के बारे में क्या कहा है पता है? कि दुनिया धोखा है। बनाने वाला अल्लाह अकबर खुद कह रहा है कि दुनिया धोखा है। इसके रंगीन शाम में मत खो जाना, वरना हलाक और बर्बाद हो जाओ, अगरचे दीन को छोड़ दिया तो। बनाने वाला दुनिया को धोखा कह रहा है और हम इस दुनिया में ही खो गए, क्योंकि अब ये वक्त है कि बोल नहीं सकते कि इमाम मेहदी कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि दज्जाल का फितना तो कई सालों से शुरू हो चुका है मेरे भाई। दज्जाल का फितना कई शुरू हो गया है, कई सालों से। और यहूदी लोग ने प्लानिंग भी बहुत पहले करी थी ये जंग की। ये जो जंग हो रही है बिना प्लानिंग के नहीं हो रही है, ये सब प्लानिंग के तहत हो रही है। फ़िलिस्तीन गाज़ा में जो जंग हो रही है, ये मस्जिद अक्सा के लिए हो रही है। ये मस्जिद अक्सा को शहीद करना है, हाँ, थर्ड टेम्पल बनाना है इनको। तीसरा हैकल सुलेमानिया बनाना है। थर्ड टेम्पल उसको ही कहते हैं। सुन लो अभी मेरी बात। ये जो हैकल सुलेमानिया है, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैकल सुलेमानिया बनाए थे, ये 2 बार टूट चुकी है। पहली टाइम टूटी, दूसरी टाइम जब टूटी थी तो कोई क्या बोलते उसको, हुकूमत थी ना, किसकी हुकूमत थी वो? रोम ईसाइयों की हुकूमत थी। तो तब वो बादशाह ने तोड़ दिया था वो 2 टेम्पल। अब थर्ड टेम्पल तामीर होगा। किधर तामीर होगा? मस्जिद अक्सा को शहीद करके इन लोग को थर्ड टेम्पल बनाना है। लोग खुद तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, इन लोग के सब यहूदी होशियार है, लेकिन हम मोमिन तो जाग रहे ही नहीं है ना, क्योंकि हमको तो दुनिया के पीछे भागना है, प्रॉपर्टी के पीछे भागना है, पैसों के पीछे भागना है। तो इसमें हमको क्या नज़र आएगा कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है? ये वही लोग समझेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, उनको ये सब बात समझ में आएगी। हाँ, अल्लाह के हुक्म पर जो चलता रहेगा उसको ये सब बात समझ में आएगी। वरना तो सब कोई किसी का प्रॉपर्टी खा ले रहा है, कोई भाई भाई को मार दे रहा है, कोई मुसलमान का मर्डर कर दे रहा है। बस इसी में लगे, बस इसी में ही लगे, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कुछ नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। ये सब यहीं रह जाएगा। ये दुनिया तो फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। दुनिया का टाइम भी करीब आ गया ख़त्म होने का। क्या समझ रहे हो आप लोग? ये हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जो हकीकत बात है वो बता रहा हूँ। सुन लो, समझ लो मेरी बात को, दिमाग में बिठा लो। दुनिया पे लग गए तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी तो बर्बाद ही होना है। वक्त क़यामत इतने करीब है। ये यहूदी एकजुट क्यों हो गए? क़यामत के करीब करीब यहूदी जो है एक जगह आके जमा हो जाएंगे। एक जगह आके जमा हो गए हैं। देख लो, इज़राइल देख लो, ये अमेरिका भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये सब उसी के थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, ये आपस में इत्तेहाद किए हुए मुसलमान को हराने के लिए, मुसलमान को ख़त्म करने के लिए। और इन लोगों को पता नहीं है मुसलमान ता क़यामत तक के ख़त्म नहीं हुए।
یہ ڈونلڈ ٹرمپ عیسائی ہے اور نیتنیاہو یہودی ہے. ان لوگوں نے تو پہلے ہی احتیاط کر لیا ہے یہودی اور عیسائیوں نے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے. اور لوگ غفلت میں ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے. ارے مسلمان تا قیامت تک کے ختم نہیں ہوئے. ہاں مومن کبھی ختم نہیں ہونے والی چیز نہیں ہے. مومن کے لیے اللہ نے جنت رکھی. ہاں اور ایسے تم یہودی اور عیسائی والے لوگ کے لیے اللہ نے دوزخ رکھا ہے, دوزخ. اس لیے تو اللہ نے یہ قیامت بتائی گی. قیامت کیوں آئے گی؟ اسی لیے تو قیامت آئے گی. اسی لیے قیامت آئے گی. جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے. کوئی حق کے لیے پولیس اسٹیشن جا رہا ہے تو اس کی درجی کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے, اس کی MC نہیں لی جا رہی ہے. کوئی بے گناہ اپنا انصاف مانگنے جا رہا ہے تو اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے. جج بھی جو ہے بیٹھ کے صحیح چیزوں کو رد کر دیتا ہے اور جھوٹے لوگ کو کامیاب کر رہا ہے. یہ زمانہ وہ ہے قیامت کے قریب کا. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتایا جائے گا. ہاں انصاف کو نا انصافی, نا انصافی کو انصاف ملے گا. بولو جو انصاف والے ہیں ان کو انصاف کبھی نہیں ملے گا. وقت ایسا چالو ہے, لوگ ایسے ہیں. قیامت بتائے گی قیامت کیوں آئے گی, اسی وجہ سے تو آئے گی. ان کا انصاف کون کرے گا؟ جب دنیا میں انصاف نہیں ہو رہا تو انصاف کرنے والا کون آئے گا؟ ہاں دنیا کے اندر بھی انصاف کرنے والا آئے گا. امام مہدی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کرے گا. ہاں دمشق کی جامع مسجد, ہاں دمشق کی جو مسجد ہے اس کی مینار پہ اتریں گے اللہ کا حکم سے. وقت قیامت کے قریب جو دجال کو ختم کرنے کا رہے گا. ہاں کیا سمجھ رہے ہو؟ حقیقت کیا ہے؟ یہی حقیقت ہے میرے بھائی, یہی حقیقت ہے. اس لیے اپنے دین پر چلو, اللہ کی سنت پر, اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا لو, اپنا لو, اپنا لو. یہ میری بات دل میں بٹھا لو, دماغ میں بٹھا لو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آگاہ کرنا چاہتا ہوں میں مسلمانوں, آگاہ کرنا چاہتا ہوں. چھوڑ دو دنیا کی زندگی کو, لگ جاؤ اللہ کے حکم پر, نبی کی سنت پر لگ جاؤ, تاکہ اللہ کی غیبی مدد اترتے رہے مومن کے لیے. اللہ کی غیبی مدد رک چکی ہے کہ ہمارے عمل ہی ایسے ہے تو اللہ کہاں سے مدد کرے گا؟ نہیں مدد کرے گا اللہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر, اگر تم میرے دین میں میری مدد نہیں کرو گے تو میں غیروں سے مدد لوں گا, میں غیروں سے کام لوں گا. اللہ کو بے شک کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کن فیکن کا مالک ہے. کن کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ہمیں ضرورت ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ میرا اللہ نعوذ باللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. وہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, اس لیے سب ساری باتیں قرآن کے اندر فرمائی ہے اس نے. تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تاکہ میرے بندے صحیح راہ راست پر آ جائے, شیطان کے بہکاوے میں نہ چلے. اور بھی بہت سی کچھ باتیں ہیں, لیکن یہ آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو بناؤ, بناؤ اپنے ایمان کو. چھوڑ دو یہ دنیاوی زندگی, ختم ہونے والی ہے. سب کچھ یہیں پڑا ٹھاٹ رہ جائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. ملے خاک میں اے کیسے کیسے, ملے خاک میں اے نشاں کیسے کیسے, زمیں ہو گئی لا مکاں کیسے کیسے. سونے والے رب کو راضی کر کے سو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کا گھر ہے, جو دنیا کا جو گھر سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں. اصل گھر تو قبر ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ گھر کس کو بولتے. کروٹ لینے کی جگہ نہیں ملے گی ادھر اگر بے عملی چلے گئے تو. سنت اور اس کے اللہ کے خلاف اور سنت رسول کے خلاف زندگی نہیں ہوئی, اللہ کے حکم پر زندگی نہیں ہوئی اور رسول کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہوئی,
تو پھر قبر تمہارا گھر ہے، وہی اصل گھر ہے. پھر وہاں پہ دکھاؤ کروٹ لے کے، کون کروٹ کیسا لیتا ہے؟ اتنی سی جگہ میں کیسے کروٹ لے؟ سانس کہاں سے لے گا؟ ہوا کہاں سے لائے گا؟ لائٹ کہاں سے لائے گا؟ اللہ کے حکم پر زندگی رہے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے تو وہاں پہ روشنی ملے گی، وہی چین کی سکون کی سانس ملے گی، اور جو ہے تمہارے لیے جنت کے کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، عافیت کی زندگی دی جائے گی. اس لیے میرے بھائی اصل تیاری کر لو، حقیقت کو جانو، دنیا کو جانو. سب دنیا میں لگے، باپ رے اللہ اکبر. ارے یہ کیا ہے دنیا؟ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے. یہ خود دنیا اپنی خود نہیں ہے، کیونکہ دنیا اپنی خود نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی فانی ہے، فنا ہو جائے گا سب. آنا پھر عرفات کے میدان میں، سب لیول شیول ہو جائے گا نا سور پھونکنے کے بعد. جب اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے نا، پورا لیول شیول ہو جائے گا ملک شام کی زمین کو، اور میدان عرفات، مکہ کا جو عرفات کا میدان ہے جہاں ہمارے نبی نے آخری خطبہ دیے تھے، اور آدم اور حوا کی توبہ قبول کیا تھا، معاف کیا تھا اللہ نے، وہ عرفات کا میدان کل محشر میدان ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا. کون سی؟ ملک شام اور میدان عرفات، یہی محشر میدان ہوگا. آپ دیکھو میدان عرفات کی جگہ جا کے کیسی جگہ دکھتی ہے، وہ دیکھو، محسوس کرو جا کے. ہم تو کبھی نہیں گئے، میرے لیے دعا کرنا کہ میں مکہ اور مدینہ دیکھوں. میری بہت خواہش ہے، آپ لوگ میرے لیے دعا کریں. حالت تو صحیح نہیں ہے لیکن نہیں جا پاتا ہوں، کچھ دقت ہے، کچھ پریشانی ہے. پاسپورٹ بنانا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ دعا کرو، کسی مومن کی دعا کب لگ جائے کیا پتہ، کوئی نیک بندے کی دعا کب لگ جائے کیا پتہ. میری تو بہت خواہش ہے کہ میں وہ جگہ دیکھوں جہاں جہاں میرے نبی نے زندگی گزاری. حقیقت بتا رہا ہوں، یہی حقیقت ہے. نبی سے محبت سب سے بڑی بات ہے، نبی کے عشق میں رہنا بہت بڑی بات ہے. اللہ کی یاد میں غافل رہو. تم کہیں چل رہے ہو تو اللہ سے باتیں کرو، مانگو. ہاں اللہ زیادہ سنتا ہے، تنہائی میں مانگنے والوں کو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے. جو تنہائی میں اکیلے میں مانگتے ہیں نا اللہ سے رو رو کر، اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے. نماز کا اہتمام کرو. سب سے افضل بات، سب سے افضل جو ہے دین میں نماز ہے، اور سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہی ہوگا. اس میں کامیاب تو ہر چیز میں کامیاب ہو جاؤں. حقیقت بتا رہا ہوں. اس لیے میری بات کو ایک دم دھیان میں رکھ کر جو میں نے کہا ہے اس کو حقیقت جانو، کیونکہ وقت امام مہدی کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یعنی یہ چیز کا کوئی بھی بھروسہ نہیں کہ امام مہدی کبھی بھی آ سکتے ہیں. ہاں کیونکہ وقت ایسی جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آج ہم اپنے آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں. کس کی بات پتہ نہیں پتہ، میں تو بہت محسوس کرتا ہوں کہ اب کچھ ہو جائے گا، اب کچھ ہو جائے گا. آج ہی تو دیش آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کوئی کسی سے لڑ رہا ہے، کوئی کسی سے جنگ کر رہا ہے، کوئی کسی سے جنگ. یہ علامتیں صحیح نہیں ہیں، یہ علامتیں قیامت کی علامت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا بے پردگی عام ہو جائے گی، سود خوری عام ہو جائے گی. ہاں آج 90-80% لوگ ہیں نا جو سود لے رہے ہیں نا، جو مومن لے رہے ہیں. میری اپنی آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں، دیکھی میں، مومن سود لے رہے ہیں. سود خوری عام، زنا خوری عام. آج رستے پہ زنا ہو رہا ہے، ویڈیو ڈال دے رہی پبلک زنا کا رستے پہ. اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے؟ جو ہمارے نبی نے فرمایا تھا وہی ہو رہا ہے. بس ابھی صرف بڑی بڑی علامتیں رہ گئی ہے، جس میں سے امام مہدی کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے ظاہر ہونا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا تھا اس کی شان کے مطابق. آئیے قیامت سے پہلے. دجال ختم کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو کرے گا، جو یہودیوں کا مسیحا ہے. ہاں اس کی تو پلاننگ ہے، مسجد اقصی کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، داؤد علیہ السلام کا تخت لا کے رکھیں گے ادھر پہ، پھر دجال کو اس پہ بٹھایا جائے گا. ان لوگ کا مسیحا ہے.
یہ یہودیوں کو لگتا ہے جب ہمارا مسیح آ جائے گا تو ہم کو سب پوری دنیا پہ حکومت کروائے گا. یہ کیا یہودی کیا کسی کے نہیں ہے. یہودی کو پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے. ہاں, سب کو غلام بنا کے رکھنا ہے. یہ لوگ کی نیت یہ ہے کہ ان کو پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہے. تبھی تو دجال 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 مسیح 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 کرتے رہتے ہیں. کیا اب آئے گا, اب آئے گا, اب آئے گا, اب آئے گا. کیوں اللہ زور زور سے پکار رہے ہیں؟ تو اس کا وقت بھی قریب ہے. دجال نے تو اس وقت کہہ دیا تھا جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ نے اس کو دیکھ چکا ہے دجال کو. کہا کہ بس میں نکلنے ہی والا ہوں. آخری نبی آ گئے نا. ہاں, آخری نبی تو آ گئے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہ آ گئے. لوگ ان کی باتوں سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. کچھ لوگ بات مانتے بھی, کچھ لوگ نہیں. بس ٹھیک ہے کہ پھر وہ بولے میں بھی کچھ وقت بس یہ اس کا انتظار تھا کہ میں بھی کچھ وقت کے لیے ابھی یہاں جکڑا ہوا ہوں, کہ جب میرا وقت آ جائے گا میں بھی قریب ہوں. یعنی اس نے کہا کہ میں بھی قریب ہوں, نکلنے والا ہوں, ان قریب نکلنے والا ہوں. تو اس نے 1450 سال پہلے فرمایا. یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے. دیکھا بھی ہے دجال کو ایک جزیرے میں کدھر قید ہے. جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناؤ جب کشتی جب سمندر میں گم ہو گئی تھی تو کچھ وقت کے لیے جا کے وہ ایک جزیرے پہ پہنچ گئے تھے. اب ان کو پتہ نہیں ایک جزیرہ کہاں ہے, کیا ہے, کہاں آ گئے. ہم دیکھے تو ایک سامنے کوئی ایک دم بالوں والا ایک دم کچھ شیطانی جیسا انسان کھڑا ہوا تھا. اس سے پوچھا تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کہ بولے میں کسی کے حکم سے یہاں کھڑا ہوں. بولے کوئی کس کے حکم سے کھڑے؟ کہ بولے وہ اندر ہے, جاؤ اندر دیکھو. تو اندر جو تھا وہ دجال تھا, جکڑا ہوا جنجیروں میں. نے کہا میں آ جاؤں گا. اس وقت میں کہا تو سوچو کتنے قریب ہے. کب آئیں گے دجال؟ بہت قریب ہے دجال آنے والا ہے. اپنے ایمان کو بناؤ, اپنے ایمان کو بناؤ گے تو ہی دجال سے بچو گے. ہاں, ورنہ وہ تو مومن کا کھلا دشمن ہے. جو غیر ہے, جو ان کے پاس ایمان نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی برباد ہو جائیں گے. وہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا مومنوں پر, مومنوں کو گمراہ کرے گا. اس لیے تو اسد الجھا دیں ایلومیناٹی کس کنٹرول کر لیے پوری دنیا کو. ایلومیناٹی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کو کنٹرول کر کے رکھے. یہ بگ باس کیا ہے؟ دجال ہے, دجال, کاڑا دجال, بگ باس. ایلومیناٹی ہے, دجال, بگ باس. 99% جو ہے مومن ہی دیکھتا ہے بگ باس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو مومن کو ہی کیپچر کرنا ہے. ایمان والے لوگ سے ہی اس کو خطرہ ہے. غیر ایمان والے کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے, اس کو کہاں سے اس سے خطرہ رہے گا؟ خطرہ تو مومن سے ہے. ان کے ایمان کو کمزور کرو, ان کی لڑکیوں کو کمزور کرو. ان کی لڑکیوں کو کمزور کرنا کیسا؟ ویڈیو بنا رہے ہیں آج مومن برقع پہن کے ریل بنا رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کہاں سے ان کی نسلیں, آنے والی نسلیں جو یہ مشغول کر دیا ہے نا, جو دنیا میں جو مومن ریل بنا رہی ہے, ناچ رہی ہے. آپ دیکھتے رہو گے کتنی ریل برقع پہن کے لوگ ناچتے ہیں. تو ان کو اللہ کیسی نسل دے گا؟ اللہ والی نسل دے گا ان کو. ہاں, ارے ان کو بھی ناچنے گانے والی اولاد دے گا اللہ. ہاں, ایمان وہ پاورفل ایمان والے نسل نہیں دے گا اللہ. ناچ گانے والے لوگ کو کیا دے گا اللہ؟ اس لیے بہکی ہوئی ہے, سب بہکے ہوئے. سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیے. باپ رے, سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیے, جب کہ دنیا دھوکہ ہے. اللہ نے خود فرما دیا کہ دنیا دھوکہ ہے. کیوں میری بات کو نہیں سمجھ رہے؟ سمجھو, میں نے جو سمجھایا ہے سمجھو, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں میں. آپ دیکھو اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک کے, اور اس کو شیئر کر دو, اور میرے بھائی چینل کو سپورٹ کرو. ایسے ہی سب دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچے. میرا مقصد یہ ہے کہ دین کی صحیح بات لوگوں تک پہنچ جائے. ہاں, انفرادی عمل بھی کرتا رہتا ہوں. جب کام کرتا ہوں وہاں پہ دعوت کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو نماز نہیں جاتی ان کو دعوت دے دیا کرو.
اگر کوئی نماز کے پابند ہو تو آس پاس میں کوئی چھوکرے نماز نہیں جاتے تو ان کو دعوت دے دو کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو نماز کی فکر کر لو، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے بھائی نہیں، نماز کا چھوڑ دینا کافر ہو جاتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ کافر ہے، اور جس نے 3 جمعہ کنٹینیو چھوڑ دیا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب کا فتویٰ سن لینا، یا طارق مسعود کا فتویٰ سن لینا، یا کوئی بھی حدیث بتا رہا ہوں میں تو اللہ کے نبی خود فرما رہے ہاں کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا۔ ہاں تو جس نے سجدے کو نہیں کیا تو وہ کفر ہی کیا نا۔ اللہ کافر بھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اور جب ہم مومن رہ کے اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے تو کس میں شامل ہو جائیں گے؟ کفر میں شامل ہو جائے گے، اور وہ کفر میں شامل ہو جاتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس لیے خود بھی نماز پڑھو اور لوگوں کو دعوت بھی دو۔ نہیں سنتے نہیں جاتے پھر دعوت دو، گھڑی گھڑی دعوت دو، گھڑی گھڑی دعوت دو، کبھی نہ کبھی تو آئے گی نماز انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو شیئر کر دو اور چینل کو سپورٹ کرو، انشاءاللہ اور بھی اچھی باتیں دین کی سیکھنے ملے گی، ہم بھی سیکھیں گے، آپ بھی سیکھو گے، اور ہمارے ذریعے سے کچھ اور لوگ سیکھیں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور ذریعہ بھی ہے صدقے کا۔ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائے، اچھی باتیں پہنچائے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، سامنے والے کے فائدے کے لیے زیادہ سوچنے کا۔ نفع ہمیں تو ملے گا، دین کی دعوت پھیلائیں گے تو، لیکن سامنے والا بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ اس کو بھی صحیح راستہ ملے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے آسان طریقہ ملے۔ کیا حقیقت ہے؟ قرآن پڑھو، ہر فجر کی نماز کے بعد بہترین ہے قرآن پڑھنا، سب سے افضل فجر کی نماز کے بعد ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، تم کو سب سمجھ میں آئے گا۔ میں قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہوں، سب سمجھ میں آتا ہے کیا حقیقت ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دو، لوگوں تک پہنچ جاوے یہ بات کہ وقت قیامت قریب ہے۔ ہوش میں آ جاؤ، سنبھل جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ ہلاکت تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے حکم پر نہیں چلیں گے، نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے بھائی، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، اس کو شیئر کر دو اور دھیان رکھو، اور کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ چلو، اللہ حافظ۔